بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقبول ارشادات کی بات ہوتی ہے تو دو ایسے ارشادات ہیں جو ہمیشہ منظر عام پر ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ ان کو سنتے ہی رہتے ہیں. ایک ارشاد گرامی جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا تھا. اور دوسرا جو مقبول ہے ارشاداتوں میں سے ایک ارشاد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. ان دونوں حدیثوں کو میں کہوں سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے اور ضرورت ہے کہ کیسے ایک نانا جو امام حسین علیہ السلام کے نانا ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں اپنے نواسے کے لیے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذلت کی زندگی عزت کی موت بہتر، اس کو ڈسکرائب کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اس موضوع کے پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام درس حدیث میں موجود ہیں عالی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب. قبلہ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھا ناظرین کے سامنے، یہ بہت مشہور ہے، اکثر ہم لوگ مجلس میں سنتے رہتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک نانا اپنے نواسے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، اس میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے مولانا صاحب؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. جی یہ مشہور ترین روایات میں سے اور احادیث میں سے جس کو تمام نے نقل کیا. خود امام بخاری کو استاد ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا اور طولانی حدیث ہے کہ احب اللہ من احب حسین و ابغض اللہ من ابغض حسین. اچھا، یہ اس کا ایک اس میں سے حصہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، جو حسین سے بغض رکھے اللہ اس سے ناراض رہتا ہے. اس کا ایک حصہ ہے. اور بقیہ سارے الفاظ اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. خود یہ لفظ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، تو جو آپ عرض کر رہے تھے کہ ایک نواسا تو نانا کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی اگر نانا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام نہ ہوتے تو امام حسین اسلام اس دنیا میں. لیکن جب نواسے سے نانا کا مرحلہ آتا ہے تو اس کی تعویل کرتے ہیں ہم لوگ کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کا مقصد نہ بچتا. لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ علم اصول میں ایک اصطلاح ہے کہ جو حدیث بغیر کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ہے اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. مثلا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ٹھیک ہے؟ تو مولا ہو پہلا والا جو مولا اس کا جو معنی ہے وہی دوسرے کا ہوگا. اور اگر دونوں میں کوئی فرق ہوتا تو امام یا معصوم ہم سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں کم از کم، بالکل، تو وہ تو خود اس کا اضافہ کر لیتے. لہٰذا اگر پیغمبر السلام کہتے حسین و منی، حسین میری وجہ سے ہے، اور دوسری بار پھر وہی لفظ من کا استعمال ہوتا ہے، تو اس من کا معنی چینج نہیں کیا جا سکتا انلیس کہ پیغمبر اسلام نے ہی کوئی وضاحت کر دی ہو. اب ہمیں اس کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام کی ذات مبارک امام حسین اسلام اگر اس دنیا میں نہ ہوتے تو ممکن ہے خطرے میں پڑ جاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ ذرا سا تو یہ چیز پہلے ہی کہہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیشن گوئی اس میں چھپی ہوئی ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے بالکل، اگر آپ اس پہ غور کریں ذرا سا پاسٹ میں جائیں تو پیغمبر اسلام خود یہ جو مکے کے عرب تھے، عدنانی عرب تھے، پیغمبر اسلام کی آل والے، یہ سب کے سب جناب اسماعیل کی نسل سے ہیں، غور فرما رہے ہیں. اور وہ سارے واقعات جو جناب اسماعیل کے ساتھ پیش آئے وہ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی نسل وہیں سے آئے ہوئے. تو اس واقع خصوصاً قربانی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر اگر آپ کبھی غور کریں، خدا بند عالم نے تفصیل سے سورہ صافات میں آیت نمبر 100 سے 107 تک اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد جب قربانی ٹل گئی، یعنی جناب اسماعیل کو قربان ہونے سے خدا نے بچا لیا، تو ایک جملہ ارشاد ہوتا ہے، آیت ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک عظیم امتحان ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو فدیہ کر دیا ذبح عظیم کے ذریعے. کبھی آپ غور فرمائیں کہ عام چیز کو آپ قربان کرتے ہیں، کسی چیز کو اس کے اوپر قربان کر دیا، توجہ چاہتا ہوں، تو اس کو قربان کر دیا. لیکن کسی قربانی کو قربان کرنا یعنی اس قربانی کو بچا لینا، بالکل ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو اسماعیل ذبح ہو رہے تھے ہم نے اس کو بچا لیا ایک ذبح عظیم کے ذریعے. اب ذبح عظیم کے معنی میں مختلف لوگوں نے قلابازیاں کھائی ہیں صرف امام حسین کی قربانی کو پیچھے رکھنے کے لیے. حتیٰ کہ ابو العالیٰ مودودی نے کہا کہ ذبح عظیم وہی دمبا ہے، یعنی امام حسین کی فضیلت کو چھپانے کے چکر میں وہ تو چلتے ایک دمبے کو جناب اسماعیل سے زیادہ بفضیلت قرار دیا. بہرحال اب اگر آپ اس نوٹ پر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ذبح عظیم ہے، ٹھیک ہے،
اس قربانی کو چونکہ آنا تھا لہٰذا جناب اسماعیل کی قربانی کو روکا گیا، ورنہ ذبح عظیم کچھ بھی آپ قرار دے لیں، جناب اسماعیل کی قربانی کو روکنا نہیں بنتا ہے. جناب اسماعیل کی قربانی روکنا تبھی درست ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام انہیں جناب اسماعیل. یہ رابطہ بہت بڑا ہے، مطلب بہت بڑا رابطہ، بہت عظیم ہے. صحیح امام حسین علیہ السلام اسماعیل جناب اسماعیل کی نسل سے ہیں، غور فرما رہے ہیں. تو اب اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اس دنیا میں آنا ہے تو اسماعیل کی قربانی کو رکنا پڑے گا، ادروائز نہیں ہو سکتا. ورنہ کوئی دو الگ الگ قربانیاں اگر ہوتی تو جناب اسماعیل بھی قربان ہو جاتے اور وہ انسان بھی قربان ہو جاتا جو 1000-2000 سال کے بعد آنے، دونوں ممکن ہے. لیکن اگر اسی نسل میں دونوں قربانیاں ہیں پھر تو ایک کو رکنا پڑے گا، پہلی والی قربانی وہ رکے گی تب بعد میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی سامنے آئے گی. اب بتائیے اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو اسماعیل کو ذبح ہونا پڑتا یا نہیں پڑتا؟ خدا بند عالم وہیں ذبح کر دیتا اور ذبح ہونے دیتا اور اس قربانی کو نہ روکتا. اب اگر پیغمبر اسلام کرے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ بات تسلیم کرنا شاید لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو. غور فرمائیں تو یہی ہے حقیقت میں. اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو کہیں نہ کہیں لاجک تو لگتا ہی ہے. بالکل. اب اگر آپ سوچیں کہ خود پیغمبر اسلام کریں وہ انا من الحسین، میں حسین کی وجہ سے ہوں. اب اگر امام حسین اسلام کی ذات مبارک اس دنیا میں آنا اس کا مقصد نہ ہوتا اور وہ خدا بند عالم کے منصوبے میں شامل نہ ہوتی تو اسماعیل کی قربانی وہیں پر انجام دے دی جاتی اور نہ اسماعیل کی قربانی رد ہوتی اور نہ یہ نسل آگے بڑھتی اور عدنان سے ہو کے پیغمبر اسلام تک پہنچتی. تو یہ عظیم کام جو ہے امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، اس وجہ سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی کوئی جدا نہ کر سکے. جی آگے چل کر. لیکن تھوڑا سا اس میں ایڈیشن یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس لیے نہیں کہا کہ کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی جدا نہ کر دے، وہ تو ناممکن ہے. آپ خود دیکھیں کہ دنیا بھر کی ساری وہ تو سازشیں ہوتی ہیں، ساری سازشیں ہوتی ہیں، لیکن امام حسین اسلام کی قربانی پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل آبویس چیز تھی. لیکن خود اس من کا ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں تو میں بھی حسین کی وجہ سے باقی ہوں اس دنیا میں، میں بھی حسین کی وجہ سے آیا ہوں. یہ بڑی چیز ہے. یہ چیز اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. باقی کیسے رہیں گے جب کچھ قربان ہوگا تبھی. نہیں، میں ایک چیز دوسری عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام حسین اسلام کو اس دنیا سے آپ ہٹا دیجئے، امام حسین اسلام کو خدا بند عالم کے منصوبے میں شامل نہ رکھیں تو پھر اسماعیل کی قربانی روکی نہیں جاتی، اسماعیل قربان ہو جاتے اور وہ نسل پیغمبر اسلام تک کیوں پہنچتی پھر؟ لہٰذا یہ پیغمبر اسلام کہیں کہ اگر حسین کا اس دنیا میں آنا مقصد نہ ہوتا تو وہ جو قربانی تھی کیوں اس کو روکا جاتا؟ اسماعیل ذبح ہو جاتے اور مجھ تک معاملہ نہ پہنچتا. تو اس پہ مجتہدین یا مراجع کرام نے بھی اسی طرح سے پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. بالکل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم لوگوں مطلب میں آج سن رہا ہوں، نہ جانے کتنے لوگ سن رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو روکنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پیش کرنا میں گہرا رابطہ ہے. ان دونوں کو اگر آپ مانتے ہیں تو یہ بات کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں ہے، مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. سمجھ لیتے ہیں. اوکے، یہ ایک چیز ہے. اچھا، دوسری چیز اس حدیث کی بڑی خوبصورتی ہے، کیونکہ ایک اور حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں نے کہتا ہے خوبصورتی ہے، جو میں نے علی جناب مولانا عقیل الغروی صاحب سے سنا تھا کہ یہ حدیث کی خوبصورتی یہ ہے کہ حسین سے شروع ہوتی ہے اور حسین پر ختم ہوتی ہے. حسین منی وانا من الحسین. تو مطلب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جب مجلس وغیرہ میں آپ سنتے ہیں اور وہ آپ کے دل کو چھو جاتی ہے. جی، ہر طریقے سے آپ وربل پہلو سے بھی اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں. تو کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری حدیث جو امام حسین علیہ السلام کی، وہ کہتے ہیں کہ ذلت کی زندگی عزت کی موت بہتر ہے. تو اس کو مطلب اگر آپ دیکھیں تو زندگی تو سب جینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ مشکل میں گزارے یا پریشانیوں کی حالت میں ہوں. تو یہاں پہ ذلت اور عزت کو مطلب اہمیت دینا یا سمجھانا کس طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے؟ جی، دراصل یہ حدیث نہیں ہے، یہ امام حسین السلام کا شعر ہے. جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ الموت خیر من رکوب العار، یعنی ذلت قبول کرنے سے بہتر ہے کہ انسان. یہ کب کہا تھا امام حسین علیہ السلام؟ بالکل یزید کے مطالبہ بیعت، یعنی واقعہ ایک سال پہلے، یعنی 60 ہجری میں آپ نے فرمایا کہ الموت خیر من رکوب العار، ذلت میں پڑنے سے بہتر ہے کہ انسان موت کو قبول کر لے. یعنی یزید کی بیعت کرنا ذلت تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ایک مصرع دوسرا ہے، شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں. دوسرا مصرع زیادہ معروف نہیں، شعر ہے. اس کے بعد پھر دوسرے مصرے میں مولانا نے فرمایا کہ والعار اولا من دخول النار، لیکن ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. اچھا، یہ کمپلیٹ ہے، پورا کمپلیٹ ہے کہ موت بہتر ہے ذلت سے، اور ذلت بھی اگر قبول کرنی پڑے تو انسان کر لے تاکہ جہنم میں نہ جانا پائے. دراصل مولانا نے فرمایا کہ موت ذلت سے بہتر ہے. تو پہلا سوال لوگ یہی کرتے کہ آپ کے بھائی نے 10 سال پہلے تو انہی کے باپ سے صلح کر رکھی تھی. بالکل بالکل. تو اگر آپ ذلت کہہ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، ذلت نہیں قبول کروں گا، تو پھر امام حسین علیہ السلام کو بھی تو جنگ کرنی چاہیے تھی. اس لیے مولانا نے فرمایا کہ
وہ ذلت اگر قبول کرنی پڑے تو کر لے، لیکن جہنم میں نہ جائے انسان. یعنی اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرتے تو ایک عالم اسلام کا جو شیرازہ تھا وہ بکھر جاتا. لہٰذا امام حسین السلام نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ موت تب تک ذلت سے بہتر ہے جب تک کہ ذلت صرف اپنی ذات تک ہے. لیکن اگر ذلت نہ قبول کرنے کی بنا پر انسان کے لیے جہنم کا دروازہ کھل رہا ہے تو پھر وہ ذلت اس جہنم میں جانے سے تو بہتر ہے. لہٰذا امام حسین السلام ایکچولی یہی ہوتا ہے، کیونکہ ابھی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ جو ہے مطلب یہ کمپلیٹ چیز یہ ہے. تو جب پروگرام میں دیکھیں، پروگرام کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہر بچہ تو مدرسہ جاتا نہیں ہے یا اس کو مطلب تفسیر میں جا کے کوئی پڑھتا نہیں ہے. جب پروگرام وغیرہ کرتے ہیں تو حدیث کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اور کیا اس کا مطلب ہے. تو میرے خیال سے بہت سالوں کے بعد یہ آج سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں خود بھی کہ اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اور ساتھ ہی دوسرا جملہ کیا ہے، ذلت بھی غنیمت ہے جہنم کے بدلے. سو یہ کمپلیٹ چیز ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوتی ہے تو اس کا بہت گہرا معنی ہوتا ہے، اور وہ سمجھنے کے لیے علماء کرام کی طرف جانا پڑتا ہے، مرجع کرام کی طرف جانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو لوگوں تک سمجھایا. قبلہ آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اور درس حدیث جو ایک ایسا پروگرام ہے کہ حدیث کو سمجھا جائے، حدیث فہمی، تو اس میں آپ تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہے. جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. درس حدیث میں کچھ اور ایسی حدیثیں ہوں گی جس کا سمجھنا بہت ضروری ہوگا اور وہ ہم سب کی زندگی سے جڑی ہوگی. دیکھتے رہیے چینل ون. ہمیں دیجیے اجازت. ہماری ٹیم کے ساتھ بہت شکریہ.